ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم عاجزانہ مانگ کیوں کر مدعا ملتا نہیں عاجزانہ مانگ کیوں کر مدعا ملتا نہیں شیر مادر طفل کو بھی بے بکا ملتا نہیں جب میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دے جب میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دے حکم ہوتا ہے بندے پہلے اپنا نامۂ اعمال دے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حضرت امام صاحب نے بڑا پیارا واقعہ بیان کیا میں نے تو کچھ اور بات عرض کرنی تھی لیکن کبھی کبھی آدمی بات کہہ کر رخ کو پلٹ دیتا ہے اسی پر چند باتیں عرض کروں گا باری تعالیٰ سے دعا فرمائیے رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے باری تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اصل چیز تو عمل ہے اصل چیز کیا ہے ڈاکٹر اقبال نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری عمل کرتے کرتے انسان ولی بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے ولی بن جاتا ہے عمل کرنے سے نبی نہیں بنتا کیونکہ نبوت جو ہے یہ وحی چیز ہے اور ولایت جو ہے یہ کسبی چیز ہے جتنا انسان اپنے آپ کو پیغمبر کے تابع کرتا چلا جائے گا اتنا ہی مقام ولایت پر پہنچتا چلا جائے گا آدمی عمل کرتے کرتے کہاں پہنچ جاتا ہے جیسے اشارہ آپ کو دوں گا آقا دو جہاں تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئی ام ہانی سے کے گھر سے جبرائیل نے میرے محمد کو اٹھایا اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچایا اور سارے نبیوں کی امامت کی آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد جب میرا نبی سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچتا ہے تو وہاں جبرائیل علیہ السلام رک جاتے ہیں آپ نے فرمایا جبرائیل کیا بات ہے کیوں دردوستی کے مخلصم یافتی انعامت نہ صحبت چرا چاپتی اب صحبت کی بھاگ دوڑ کو پیچھے کیوں کرتا ہے جب میرے ساتھ ہے تو ساتھ چل جبرائیل نے کہا محمد الرسول اللہ میں یہیں تک آیا کرتا ہوں کائنات میں نہ کوئی فرشتہ ہے نہ کوئی انسان ہے جو اس سے آگے بڑھ سکے خدا کی تجلی جو بڑھے گا اس کو جلا کر خاک خاک کر جائے گی سوائے محمد الرسول اللہ آپ ہی کی ذات جو آگے بڑھ سکتی ہے آقا آگے بڑھے پیغمبر آگے بڑھے تنہائی تاری ہوئی اکیلا پن ہے وحشت ہے اور آپ گھبرانے اس گھبرانے کے حالت میں آپ کو آواز آئی جیسے ابو بکر کی آواز کس کی آواز ہے ابو بکر
بکر کی آواز ہو. آپ کی فرمایا الہی ابو بکر یہاں کیسے آ گیا؟ جبکہ جبرائیل بھی نہیں ہے. دل میں سوچا آواز آئی محمد الرسول اللہ. ہم نے آپ کی وحشت کو دور کرنے کے لیے جنت میں اور یہاں سدرۃ المنتہا سے آگے ایک ایسا فرشتہ بنایا ہے جس کی آواز ابو بکر کی آواز کے ساتھ مل جائے تاکہ آپ کی تنہائی اور وحشت دور ہو جائے. دیکھا یہ کیا بات ہے؟ ابو بکر کا کون سا عمل ہے جو خدا کو پسند ہے کہ اس کی آواز پر خدا نے ایک فرشتہ بنا دیا جو پیغمبر کی وحشت کو دور کرتا ہے. محدثین لکھتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں ابو بکر کا عمل یہ خدا کو بہت پسند ہے. جب میرے نبی نے نبوت کا اعلان فرمایا ابو بکر نے پڑھا لا الہ الا اللہ. ابو بکر نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کو بہت پسند آ گیا. اور عمل جانتے ہو اور نو مسجد کے نمازیوں، عمل جانتے ہو کہ کیا چیز ہے؟ خود میرے پیغمبر نے، میرے نبی نے، جناب محمد الرسول اللہ نے اپنی مسجد کے مؤذن سے فرمایا. مؤذن کون تھا؟ بلال. کون تھا؟ بلال. ہاں بلال تیری شان کیا تھی؟ بلال سے فرمایا پیغمبر نے بلال کہا جی یا رسول اللہ. کہا میں جب بھی جنت میں گیا میں نے تجھے دیکھا کہ تم میرا غلام بن کر، میرا خادم بن کر میرے آگے جنت میں چلتا ہے. اے بلال یہ عمل تیرا کون سا ہے جو اللہ کو اتنا پسند ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی، کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنا کر تجھے جنت میں آگے چلوا دیا. حضرت بلال نے فرمایا میرے محمد الرسول اللہ کوئی بڑا عمل نہیں ہے، چھوٹا سا عمل ہے. فرمایا کیا عمل ہے؟ کہا جب بھی بے وضو ہوتا ہوں فوراً وضو کرتا ہوں اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں. اور اللہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے، وہ نہ کسی فرشتے کو دیا نہ کسی انسان کو دیا کہ محمد کا خادم بن کر محمد سے آگے جنت میں چلتا ہوں. لا الہ الا اللہ. اصل چیز کیا ہے؟ عمل. اصل چیز کیا ہے؟ بولو. مولانا کیا کہہ رہے تھے؟ مولانا تو میرا رخ پلٹ کے آج رات کا کام کر لیا انہوں نے میرا. میں نے 4-5 مسجدوں میں جانا ہے رات کو، لیکن مولانا میرا رخ پلٹ کے. اور سنو مسلمانوں، تم کتنی تعداد میں دنیا میں رہتے ہو؟ 1.5 ارب. کتنے ہو؟ 1.5 ارب. آج 1.5 ارب ہونے کے باوجود تم گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں. عمل والی جماعت کو دیکھو، اسی ملک کے اندر ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آتا ہے، ایک سفر کرتا ہے ڈھاکے سے اجمیر تک تو 90 لاکھ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. یہ بات کیا ہے؟ عمل. کیا چیز ہے؟ بولو. کرو گے عمل انشاءاللہ؟ جو باتیں میں کہوں گا کرو گے عمل. یہ رات کون سی رات ہے؟ وہ سنو، شب قدر. اس رات میں کیا ہوا ہے؟ حضور کے 6666 زندہ معجزے اسی رات کے اندر اترے. قرآن کی 6666 آیتیں اسی رات کے اندر اتری. بتاؤ دنیا میں انبیاء کتنے آئے؟ 1,24,000. لیکن آپ مجھے یہ بتلا سکتے ہو کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ اور یہ آپ بتا سکتے ہو نبی کتنے تھے، رسول کتنے ہیں؟ تعداد بتا سکتے ہو؟ رسول کتنے آئے دنیا میں؟ بولو نا جی. 313
کتنے یاد لے گا کتنے؟ وہ نبی بھی تھے رسول بھی تھے، باقی نبی تھے 313 رسول تھے، اللہ نے 313 میں سے 5 کو چن لیا، کتنے کو؟ 5 کو چنا، اور 5 میں میرے محمد کو چن لیا، پڑھو صلی اللہ، حضور سے بڑا کوئی ہو سکتا؟ اب سارے نبیوں کے سردار امام الانبیاء، واہ واہ واہ، انبیاء کا سردار میرا محمد الرسول اللہ۔ اور جانتے ہو راتوں کے سردار کون ہیں؟ راتیں 4 اللہ نے چنی ہیں، یہ عید کی جو 2 راتیں ہیں نا، وہ جو عید کی راتیں ہیں وہ اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ کون سی راتیں؟ عید کی راتیں اور شب برات، شعبان کی 15ویں رات، دن میں 14 رات، اور رمضان کی 27ویں شب، دن میں 26 رات کو 27، یہ 4 راتیں اللہ، ان 4 راتوں کے سردار ہے لیلۃ القدر۔ ان 4 راتوں کی سردار کون سی ہے؟ فرمایا میرے محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کہتے ہیں جبرائیل فرشتوں کی جماعت کے ساتھ روح جبین پر اترتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے اے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میرا رب کہتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے کوئی جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے دے دوں گا، مال مانگو گے مال ملے گا، اولاد مانگو گے اولاد ملے گی، عزت مانگو گے عزت ملے گی، جو چاہو گے، تمہارے گناہ اگر سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہے، میری رحمت اس سے بھی بڑی ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تمہارے گناہوں کو چھپا دوں گا، جیسے نسوہ کے ساتھ ہوا، توبۃ نصوحا، کیا معنی ہے؟ سچی توبہ، کیا نام ہے؟ سچی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جبرار تھے، جدھر عمر جاتا تھا جس گلی میں، اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلی میں آ رہے تھے، سامنے سے ایک آدمی آ رہا تھا اور بغل کے نیچے شراب دبائی ہوئی، اب سامنے دیکھا حضرت عمر آ رہے، تو حضرت عمر جو نقد فیصلہ کرتے تھے نا، جو دیکھتے تھے گردن مار کے وہ صاف کر لیتے، اب دیکھا حضرت عمر کو آتے ہوئے، کہنے لگا آج جو نہ بچا، دل میں توبہ کی، سچی توبہ کرتی، اور دل نے کہا مولا تیرے سوا میرے راز کو کوئی نہیں جانتا، اور آج بھی آپ اپنے گناہوں کو یاد کر کر آپ اگر یہ توبہ کرو گے، اے اللہ گناہ میرے ہیں جانتا تو ہے، معاف کرنا بھی تیرا کام ہے، اللہ کی قسم اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا، یہ دل میں توبہ کرو، حالانکہ ہمارے گھر میں آئے جاؤ، آیا کہا بغل کے نیچے کیا ہے؟ شراب کہنے لگا دودھ ہے، کیا کہنے لگا؟ دودھ ہے۔ اب دل میں توبہ کی، اللہ اس لمحہ میں اگر تم مجھے بچا گئے تو تجھے رب کو پڑھو لا الہ باہر نکالو، باہر نکالو، بجائے شراب کے دودھ ہے۔ حضرت عمر نے کہا جاؤ، اتنی سچی توبہ کر لی، آج کے بعد کبھی شراب نہیں پیوں گا، پڑھو لا الہ الا اللہ، سچی توبہ کر لو، اے اللہ ساری زندگی اگر نماز میں ہیرا پھیری کی ہے، اب نماز پڑھوں گا، اب روزہ رکھوں گا، اور اب مال میں سے زکوٰۃ، مال کم نہیں ہوگا بڑھے گا، مال میں سے زکوٰۃ دوں گا، آج فرض
اللہ کی قسم سارے عالم میں اسلام پھیل جائے گا۔ اگر مسلمانوں ہم درست اگر ہم درست ہو جائیں، ہم اپنے اعمال کو درست کرویں، اللہ کی قسم ہم کسی گلی میں نکلیں گے اور یہ پوری جموں کشمیر حضرت شیخ علی حمدانی رحمت اللہ علیہ، حضرت بلبل شاہ، یہ اکابرین جمائے، ان کے دل کو دیکھ کر اگیار نہیں پڑا ہے لا الہ۔ میرے دوستو، گزارش ہے میری آپ سے، اور ہم قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتے۔ یہ رات میں قرآن اترا ہے، قرآن کو دیکھتے ہو تو کس کو دیکھتے ہو؟ اللہ کو۔ کس کو دیکھتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رہبر اعظم، فرمایا الہی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لن ترانی لن ترانی، میرے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ فرمایا نہیں میرے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا میرے موسیٰ مجھے دیکھنا ہے تو میرے کلام کو دیکھ لو۔ جس نے قرآن کی زیارت کر لی، میرا کلام جو توریت میں میں نے اتارا ہے اس کو دیکھ لو، تم نے خدا کو دیکھ لیا۔ لیکن قرآن کس پر اترا؟ جناب محمد رسول اللہ۔ توریت اتری، اللہ نے حفاظت کا وعدہ نہیں کیا۔ قرآن کا تو کیا کہا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ میرا ذکر ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اللہ کی قسم، جس سینے میں قرآن نہیں وہ سینہ ویران ہے، اور جس میں قرآن ہے وہ سینہ آباد ہے۔ اللہ اس کو کبھی برباد نہیں کرے گا۔ پڑھو لا الہ۔ اللہ نے آپ کو کتنا اچھا ایمان دے دیا قرآن پڑھنے والا۔ میں نے پچھلے سال نماز پڑھی، طبیعت خوش ہو گئی اللہ کی قسم۔ کتنا اچھا آپ کو اللہ نے ایمان دے دیا، دیا کہ نہیں دیا؟ اور یہ آپ کی قدر بن گیا، یہ آپ کی جیسا روح ویسا فرشتہ، جیسا روح جیسا امام ویسے مقتدی۔ اگر امام اعلیٰ درجے کا ہے تو مقتدی بھی قرآن سن کر اعلیٰ درجے کے بن جاتے ہیں۔ اللہ نے اس کے کرسینے میں قرآن محفوظ کر دیا، آپ سنتے ہیں۔ اور امام کی قدر کرا کر، امام کے پیچھے ایک نماز پڑھتے ہو نا، تمہارا بادشاہ ہے نا، مسئلے میں کون ہے؟ اور یہ کس کا نائب ہے؟ بولو، میرے محمد کا نائب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر کے مسئلے پر جو بیٹھتا ہے وہ میرے نبی کا وارث ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ جس نے قرآن کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، جس نے قرآن کو پڑھا اس نے خدا کی باتیں سنی۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور کی بات بتلا دو۔ فرمایا قرآن کھولو نا، قرآن کے ہر ورقے پر محمد کا حسن نکلا ہوا ہے۔ پڑھو گے قرآن انشاءاللہ؟ میری بات آپ سے تو مختصر ہوگی اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا، مختصر بات ہوگی۔ یہ نو مسجد، اب آپ نے کس طرح اس کا نو نام رکھا، لیکن میں اس نو کے ساتھ ملا کروں، وہ نو جس نے 950 برس تک اللہ کی توحید کو بیان کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور یاد رکھ لو، اس رات میں دعا قبول ہوتی ہے، کہتا ہے میرا محمد، ارے زمین بدل سکتی ہے، ارے آسمان بدل سکتا ہے، کائنات عالم بدل سکتا ہے، لیکن میرے محمد کا فرمان وہ نو مسجد کے نمازی ہو، میرا نبی جو کہہ کر گیا ہے سچ کہہ کر گیا۔ میرے آقا میری ذات پر، میرے آقا خدا کی قسم، جیسے آسمان سے پانی آتا ہے زمین میں حیات پیدا ہوتی ہے، اسی طرح میرا محمد آیا ہے، مردہ قلبوں میں حیات پیدا ہوئی ہے، اور لا الہ۔ قرآن جس قلم میں آئے گا زندہ ہو جائے گا، ایمان جس قلم میں آئے گا زندہ ہو جائے گا، ذکر جس قلم میں آئے گا زندہ ہو جائے گا۔ اور آج کی رات توبہ کرو، یا اللہ اس رات
فضا قائم فرما، باطل کے نعرے سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ اے مسلمانوں، آج کی رات میں سچی توبہ کر لو، اللہ سے مانگ لو، جب میرا اللہ فیصلہ بدلے گا پھر کوئی دنیا کی طاقت تمہیں کامیاب ہونے سے ناکام کر سکتی، اور اگر میرا رب تم سے ناراض ہو گیا پھر ساری دنیا تم سے راضی ہو جائے تو مسئلہ حل ہونے والا۔ اور رب راضی کس میں ہوگا؟ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ میرا نبی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ آپ دعا مانگو گے؟ اللہ سے مانگو۔ ارے بدھ کا پجاری، بدھ کا پوجنے والا، عربی میں بدھ کو کہتے ہیں صنم، کہتا ہے یا صنم یا صنم۔ ایک روز بلا ارادہ بلا اختیار زبان سے نکلا یا صمد، او میرے اللہ، آواز آئی لبیک لبیک یا عبدی، میرے بندے بول کیا چاہتا ہے؟ تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الہی دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں، تنہائی میں جو گناہ ہوئے ہیں اے اللہ قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، معاف کر دے۔ مانگو گے معافی آج؟ آخری بات، کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آخری بات وہ یہ، اے اللہ جب اس رات کے اندر تیری رحمت عام ہے، تو آسمان دنیا پر ہے اور فرشتے گھوم رہے ہیں اور مومنوں کی دعاؤں میں آمین کہہ رہے ہیں، آپ نور مسجد والوں اکیلے نہیں بیٹھے، آپ کے ارد گرد فرشتوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے۔ اے اللہ اس رات میں بھی کیا بدنصیب ایسا ہے جس کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ فرمایا مشرک کی دعا قبول اور ماں باپ کے نافرمان کی دعا قبول، جب تک توبہ نہ کر لے، ماں باپ سے معافی نہ مانگ لے، اور شرابی کی دعا قبول، اور کینہ اور کپٹ رکھنے والا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے والے کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور جتنے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں سب کو معاف کر دوں گا، اللہ مجھے بھی معاف کرے اور آپ کو بھی معاف کرے، اور قرآن